बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिद और आज हम यहां पे मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब के 20वें सालाना मेले के हवाले से। आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे सामने जो है ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं चौधरी सफदर अली मेकन, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब बरेशिया, और मौजूदा नायब सदर चौधरी उमर वड़ाइच, दोनों यहाँ पे इकट्ठे हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि जो मेला 16-17 अगस्त को होने जा रहा है 20वां, उस हवाले से आपकी क्या तैयारियां हैं और मेले को किस तरह आप अरेंज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब शुक्रिया, तुसी अपना कीमती टाइम कढ़ के तो साडे कोल तशरीफ लैके आए हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 मेले के हवाले नाल तुहानूं ब्रीफ कर दिंदे कि असीं तैयारियां जोर शोर नाल जारी ने और काफ़ी सारे मामलात जिहड़े नाल अल्हम्दुलिल्लाह क्लीयर हो गए ने। टीमां दियां तैयारियां मुकम्मल हो गई ने। भाई रियाज ने दस ही दिता ही कल दी मीटिंग विच, ते प्लस ग्राउंड के हवाले नाल मामला सारे क्लीयर हो गए और इंशाल्लाह एक अच्छे मेले की तैयारी है और कम्यूनिटी ने एक अच्छी इंटरटेनमेंट दी जा रही है। अच्छा चौधरी साहब, इस दफ़ा क्या मुनफरद है दीगर में मेलों की के हवाले से कि इस साल जो है वो क्या यादगारी लम्हात जो है वो आप कम्युनिटी को देने जा रहे हैं। जी इंशाल्लाह ताला हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह हर वक्त हमारी कोशिश होती है कि एक अच्छी एफर्ट की जाए और इस साल इंशाल्लाह हम एक फुटबॉल का मैच करवा रहे हैं जो कि पाकिस्तानी टीम होगी, पाकिस्तानी लड़कियां होंगे, प्लस इटालियन के साथ उनका मैच होगा, यानी कि बिल्कुल ही इटालियन क्लब के साथ उनका मैच होगा और ये इंटीग्रेशन के हवाले से बहुत अच्छा मैच होगा ताकि पाकिस्तानी नौजवान जो इधर यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं स्कूल में, उनका जो मैच है वो एक इटालियन लड़कों के साथ हो तो उससे ये एक डिफरेंट होगा। प्लस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है उसको इंगेज किया जाए और अपने मेलों में और अपनी गैदरिंग में यूथ को इकट्ठा किया जाए, उसके हवाले से हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, लास्ट ईयर एक मिसहैप हुआ था, सिक्योरिटी के हवाले से आपके इंतजामात किस तरह के हैं इस दफ़ा? जी बस ये देखें ना, एक अप एंड डाउन जो होता है ये कम्युनिटी का हिस्सा है और कुछ शर्पसंद अनासर होते हैं, उनकी वजह से जो है माहौल ख़राब होता है, लेकिन इंशाल्लाह इस बार इसके बारे में कोई मसला नहीं है। हमारी कस्तूरे के साथ भी मुलाकात हुई है और इंशाल्लाह वहाँ पे 24 आवर जो है वो पतूलिया रहेगी दोनों दिन और प्लस हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी होगी, पहले सिर्फ हम मंडे को बुलाते थे लेकिन इस बार इंशाल्लाह सैटरडे और संडे दोनों दिन होगी मौजूद और उसके साथ जो है वो कस्तूरे की जो है ना टीम वो 24 आवर अवेलेबल होगी और इंशाल्लाह इंटरनल हमारी जो अपनी कमेटी है वो भी हम थोड़ा सा चेक करेंगे। इंशाल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा। चौधरी साहब, इस दफ़ा सदारत चेंज हुई है, यानी कि जैसे कि हर 2 साल बाद सदर चेंज होता है, तो इस दफ़ा पिछले के बजाय क्या मुनफरिद चीज़ें हैं जो कि जो नई कबीना या नई कमेटी जो है वो कर रही है? क्योंकि जैसे ही नया सदर अनाउंस हुआ आज से 2-3 माह पहले, तो उसी टाइम डेट्स का ऐलान कर दिया गया था। क्या उस हवाले से मज़ीद बेहतरी आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन हमारी कोशिश है कि हमारी जो कमेटी है वो एक प्रोफेशनल कमेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल स्पोर्ट क्लब है हमारा। सियासत के लिहाज से कोई किसी किस्म का कोई भी जो है वो इरादा नहीं है, तो सियासत इस कमेटी के साथ जो मिल के हमने डिसीजन किया था और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी यूथ आगे आए, तो इसीलिए हमारा जो एक कानून है हमारी कमेटी का कि हर 2 साल बाद जो है ना वो हम ओहदे चेंज करते हैं। वैसे जो एक लिमिट होती है वो 1 साल की होती है, तो उस टेन्योर को मैक्सिमम 1 साल में हम इजाफा कर सकते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह नई कमेटी लाई और उसमें हम यूथ को आगे लाके आए हैं, जिसमें हमारे ये छोटे भाई चौधरी उमर वड़ाई साहब हैं, बिजनेसमैन हैं, यूथ को लेके आए हैं और चौधरी शुएब वड़ाइच हैं, वो भी बिजनेसमैन है, उनको भी सामने लेके आए। हमारी कोशिश है कि कल को जो है ये एक प्रोफेशनल क्लब बने और यूथ इसको ओन करे। हमने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इस चीज़ की खुशी है कि स्पोर्ट क्लब में किसी एक की इजारादारी नहीं है, ना ही ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट क्लब है और इसमें नई एक कमेटी आई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे दोस्त नए जो हैं इनके साथ हमने इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया कि सीनियर प्लस यूथ। मलिक साहब हैं, भाई अनार हैं, वो इंशाल्लाह सीनियर मेंबर हैं, वो इनको मशवरे देंगे, लेकिन काम तो यूथ ने करना है, तो इसलिए जो है ना मलिक साहब के साथ जो है उमर वड़ाइच साहब, शुएब वड़ाइच साहब और मैं
سجاد صاحب جو ہیں جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو کوششیں ہیں ان تینوں بھائیوں کی، یہ ایک آپ کو اچھا ایونٹ دیکھنے کو ملے گا۔ شاہ صاحب 2 دن کا میلہ ہے، پہلے دن جو ہے ایونٹ آپ کروانے جا رہے ہیں، اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی اور اس میں پہلے دن میں کیا کچھ اچیو ہوگا کہ جو بقایا جات پروگرام ہیں یا کھیلے ہیں وہ دوسرے دن میں محیط ہیں یا پہلے دن میں آدھے سے زیادہ ہو جائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 16 تاریخ کو صبح 8 بجے جو ہے نا وہ کرکٹ کے میچ سٹارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ کرکٹ میں 8 نیشنل بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہے آپ کو سارے بچے ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں جو بھی کرکٹ سے پیار کرتے ہیں، لیکن کرکٹ میں 8 بڑی ٹیمیں ہوں گی جو کہ پورے اٹلی لیول پہ نیشنل میں اور یورپ میں کھیلتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اچھے میچز ہوں گے، سب بڑے بڑے پلیئر آ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ کرکٹ کو پروموٹ کیا جائے۔ آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ ہماری جناح کرکٹ کلب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اور وہ کلب کے ساتھ جوائنٹ بھی ہے، تو ان کے 2-3 پلیئر ہیں وہ نیشنل T20 میں جو ہے نا سلیکٹ ہوئے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں، اور اس لیے جو ہے نا بڑا ایونٹ رکھا ہوا ہے یہ کرکٹ کا، بڑی ٹیمیں آئیں گی، وہ صبح 8 بجے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے، باقاعدہ میلے کا جو آغاز ہے وہ انشاءاللہ ہفتے کو ہی ہو جائے گا، تو زیادہ ٹیم میچ جو ہے نا وہ لیگ میچز جو ہیں وہ ہفتے کو کلیئر کر دیں گے، انشاءاللہ اتوار کو فائنلز ہوں گے، کبڈی ہوگی اور کرکٹ اور والی بال کا فائنل ہوگا، اور فٹ بال کا میچ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سنڈے کو صبح کروائیں گے۔ شاہ صاحب آپ کے میلے میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سی سیلیبریٹیز آتی ہیں، بہت سے آؤٹ آف کنٹریز لوگ آتے ہیں، تو اس دفعہ کوئی خاص مہمان جو آنے والے ہیں یا آ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ ہم نے انویٹیشن بھیجی ہوئی ہے اچھے بزنس مینوں کو، اچھے مہمانوں کو یورپ بھر سے، خاص طور پر انگلینڈ سے، اور یہاں یورپ میں جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، بیسکلی ہمارا کلب جو ہے الحمدللہ اس کو سارے بزنس مین جو اٹلی میں ہیں وہ ہی اون کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے کولیگز بھی ہیں، تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ کسی بھی کمیٹی کو کامیاب کرنے میں، کسی بھی ایونٹس کو کامیاب کرنے میں پبلک کے ساتھ ساتھ انویسٹر جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو بزنس مین ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ جو میلہ یہ 14 اگست کے حوالے سے ہوتا ہے، اور پاکستانی بزنس مین جتنے بھی اٹلی میں ہمارے دوست ہیں وہ بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعاون کرتے ہیں، اور ان کی جو گیدرنگ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح بے مثال گیدرنگ ہوتی ہے۔ شاہ صاحب پاکستانی کمیونٹی جو اٹلی میں ہے، جو کھیلوں اور ثقافت کے حوالے سے بڑی دلچسپی رکھتی ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے میلے کے حوالے سے کہ اور ایڈریس جو ہے وہ جہاں پہ میلہ ہونے جا رہا ہے وہ ضرور بتائیے گا؟ جی الحمدللہ جو میلہ ہے وہ لاسٹ ایئر والے گراؤنڈ میں ہی ہو رہا ہے، رگبی گراؤنڈ ہے ابھی کشینہ دل ماجیا دی چاوتو، بالکل آؤٹو اسٹراڈا چندرو شیتا کے ساتھ ہے، اور کمونے کے تعاون سے بہت بڑا گراؤنڈ ہے جس میں تقریباً 25,000 بندے کی کیپیسٹی ہے، اور لاسٹ ایئر بھی الحمدللہ 8 سے 9,000 گیدرنگ تھی، تو ایک تو اپروچ بہت زبردست ہے، وسیع پارکنگ ہے، تو اس میں گراؤنڈ میں تو کوئی مسئلے مسائل انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ اچھا چوہے صاحب آپ نے بتایا کہ یہ اس میلے کو جو ہے سفید پوش بزنس مین جو ہے وہ اون کرتے ہیں، اور سارا میلہ جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے، اس میں جو ہمارے جو دفاتر ہیں آفیشلز ان کا انٹرسٹ کس حد تک ہے؟ جی انشاءاللہ ہم سب کو جو ہے ہمارے جو امبیسی ہے، کونسلر ہے، ہر میلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ان کی گیدرنگ بھی ہوتی ہے۔ لاسٹ ایئر بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئے تھے امبیسڈر سے، کیا ڈیفینس ستاشی آئے تھے، اس سے پہلے سال جو تھی وہ میڈم اکثر نواز صاحب آئی تھی۔ الحمدللہ ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں، وہ ہمارا حصہ ہے، اور ویسے بھی یہ 14 اگست کے حوالے سے پروگرام ہے، اور پاکستان کے جشن آزادی کا دن منایا جاتا ہے، اور دیار گار میں رہ کے اپنے ملک کی آزادی کو محسوس کیا جاتا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل پاکستان ڈے کے حوالے سے 100% پروگرام ہے، اور سب کو ہم انشاءاللہ ویلکم کرتے ہیں، اور یہ وائن بریشیا کا سب سے پرانا پروگرام ہے جو ہمارے بڑوں نے سٹارٹ کیا تھا، اور ہم اس کو لے کے آگے چلے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے بعد ہمارے یہ چھوٹے بھائی جو ہیں یہ ان کو لے کے جائیں گے، کوئی ان کے مقاصد اور نہیں ہے سوائے 14 اگست حوالے کے ساتھ، 14 اگست آزادی کا دن پاکستان ڈے منانے کے حوالے سے، اور یہ گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے، پرانے دوست اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے دوست مل جاتے ہیں جس میں ہم 97 98 میں اکٹھے رہے ہیں، اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں، ریٹائر ہیں، لیکن جب میلے کے دن ملتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے بیسکلی کمیونٹی کو میل ملاپ کا ایک دن ہے۔ یہ پاکستانی کمیونٹی کو کیا پیغام دیں گے؟ پاکستانی کمیونٹی کو سب بھائیوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ پروگرام میں آئیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی ویلکم کیا جائے گا، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ کمیٹی جو ہے وہ آپ کو ایک میلہ آرگنائز کر کے دیتی ہے، آپ کو سہولتیں دیتی ہے، جگہ دیتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے لیے باعث احترام ہے، سب کمیونٹی
کوئی سیاسی قضائم نہیں ہے کسی کے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، یہ صرف اور صرف پاکستان کی آزادی کے حوالے سے پروگرام ہے، اور سب جتنے بھی بزنس مین ہیں، جتنے بھی ہماری کمیونٹی ہے، جتنے بھی صاحب عزت لوگ، جتنے بھی پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ سب آئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں اور یہ کھیلوں کو انجوائے کریں اور گیٹ ٹوگیدر کریں۔ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ। جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری سفتر علی میکن اور چودھری عمر وڑیچ، آرگنائزر ہیں پاکستان سپورٹس کلب بریشیا کے۔ ان کے ساتھ ایک نشست کی ہے اور انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میلے میں جو چیزیں ہوں گی یا جو چار چاند لگائے گا میلہ، اس حوالے سے پاکستانی کمیونٹی کو دعوتیں بھی اسی ویڈیو میں دی ہے، اور اپنے انتظامات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی ہیں۔ ملک زاہد عثمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔